صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اگر اللہ کے محبوب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سمجھنے میں کوئی دشواری اور مشکل پیش آئے تو اس کا حل تلاش کیا جائے گا اللہ کی کتاب میں۔ ان کو سمجھنا ہے تو اس سے سمجھا جائے گا، اور اس کو سمجھنا ہے تو ان سے سمجھا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام بھی عطا فرمایا، اپنی کتاب بھی عطا فرمائی۔ قرآن مقدس اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے صرف اپنی کتاب، اپنا کلام ہی نہیں عطا فرمایا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری نعمتوں سے، بہت سارے علوم سے خداوند قدوس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ آپ کا ہر وقت رابطہ اللہ تبارک و تعالی سے رہتا تھا۔ خداوند تعالی کبھی اپنے الفاظ نازل کر کے آپ کی رہنمائی کرتا، آپ کی امت کی رہنمائی کرتا، اور کبھی اللہ تعالی الفاظ نہیں بھیجتے، دل ہی میں بات ڈال دیتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دل میں ڈالی ہوئی بات کو اپنے الفاظ میں بیان فرما دیتے تھے۔ اس لیے علماء اور اہل علم کہتے ہیں کہ وحی دو قسم کی ہے، ایک وحی جلی ہے اور دوسرے کا نام وحی خفی ہے۔ ایک کا نام وحی مطلوع ہے، دوسرے کا نام وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع وہ ہے کہ جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کے الفاظ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہیں، اس کے الفاظ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ ویسے جملے، ویسے الفاظ، ویسی ترکیب کوئی انسان، کوئی مخلوق نہیں بنا سکتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے کا دوسرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے معانی کو بھی سمجھو، اس کے الفاظ کو بھی پڑھو، اس میں برکت ہی برکت ہے، اور اس میں معرفت ہی معرفت ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی شریعت نے بڑے آداب، شرائط، قاعدے اور ضابطے بنائے ہیں، اور صرف قرآن پاک کے الفاظ میں بھی اللہ نے اعجاز رکھا ہے۔ جو اس کا معنی نہیں سمجھتا ہے، مطلب نہیں سمجھتا، زبان نہیں جانتا، صرف الفاظ کی تلاوت ضابطے اور قاعدے سے کر دی جائے تو سننے والے پر اثر پڑتا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ اس کتاب کو نہ سمجھنے والے، اس کتاب کی زبان نہ جاننے والوں کے سامنے بھی اس کتاب کو پڑھا جائے تو سننے والے کو مزہ آ جائے اور اس کا دل کھینچے اس کی طرف۔ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ خصوصیت ہے قرآن مقدس کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کیا ہے کہ اگر میری جانب سے ہونے میں کسی کو شبہ نظر آتا ہے تو ایسے ہی بنا کر لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے الفاظ جو وحی کے بھیجے اپنی طرف سے،
اسے قرآن مقدس کہا جاتا ہے، وحی متلو کہا جاتا ہے۔ اس کا اللہ کی جانب سے ہونا بہت واضح اور کھلا ہوا ہے، اس لیے وحی جلی کہا جاتا ہے اسے۔ لیکن جس کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں آئے، الفاظ نبی کے ہیں، بات اللہ تعالی نے دل میں ڈالی ہے، پیغمبر کے دل میں بات اللہ کی طرف سے آئی اور نبی نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا، تو ہے یہ بھی وحی، اس لیے کہ نبی اپنی طرف سے تو کوئی بات کرتا نہیں ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا ہے، وہ جو بات بھی کرتا ہے وہ میری وحی ہے جو اس کے پاس بھیجی گئی ہے۔ تو جناب سرور کائنات آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بھی اللہ کی ہی طرف سے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتش جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتش گردگار۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی جب تک اللہ تبارک و تعالی نہ فرماتے، جبرائیل امین نہیں بتا سکتے تھے آپ کو۔ اللہ نے جبرائیل امین کو دیا اور جبرائیل امین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ وہی لے کر جب فرشتہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ جب وحی کا نزول ہوتا تو عام حالات میں آپ جس طرح رہتے تھے وہ حالت اور کیفیت آپ کی نہیں رہتی تھی، کیفیت بدل جاتی تھی، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، حالت بدل جاتی تھی، اور سخت سردی کے زمانے میں پیشانی سے ٹپ ٹپ پسینہ گرنے لگتا تھا، شرابور ہو جاتے تھے، کیونکہ وحی کا بوجھ پڑتا تھا آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ میرا کلام ہے، وحی ہے، اگر اس کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ہل جاتا اور اس کی چٹانیں چور ہو جاتی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ جب پہاڑ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ایک انسان پر یہ وحی آئے گی تو اس انسان پر کتنی دشواری، کتنی کلفت اور شدت طاری ہوگی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سواری پر سوار رہتے تھے اور سواری کی حالت میں آپ پر وحی آنے لگتی تھی تو سواری کا جانور بوجھ سنبھال نہیں سکتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، اب چلتا نہیں رہتا تھا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بے حساب بڑھ جاتا تھا وحی کی آمد کے وقت۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر، میرے زانو پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک آپ کے چہرے کا رنگ بدلا،